لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، دل بھی لوگوں کے غافل ہے. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت. حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے. وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے. ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے، مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں، آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا، آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا. یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا. مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی، کچھ مل گیا، بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا، وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے، جو موت ہے. قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے. ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں؟ وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ آپ سے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں گا. آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو، عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا تو آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ کیا ہے، چیٹ کی ہے اس نے میرے ساتھ. دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میں تمہیں نوازوں گی، میں تمہیں عزت دوں گی، میں تمہیں شہرت دوں گی، میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی. قرآن کہتا ہے غرت، دھوکہ دے گی. یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی. یہ تمہیں کینسر دے گی، یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی، یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی، تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی. یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں. تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں، فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض، کہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں، زمین پر ہم غالب ہیں. یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے. انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا. یہ بہت بڑی بھول ہے. اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے. پہلے اللہ نے حکم دیا
کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی۔ ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا۔ اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے، تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو۔ انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو۔ آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے۔ اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے۔ اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے۔ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں
یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں. تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا. اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا. ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں. تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں. میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں. یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے. ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ. عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے. اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے. بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان. بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے، سوچو بیٹھ کے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے. اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے. اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے. جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار. عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یخوف بہ عبادہ. قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ. ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے. اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا.
کیسے تباہ کیا اللہ نے قوم لوط کو. اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں, خوب نعمتیں دیتا ہوں, اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے, وہ مجھے نہیں پکڑے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے, اس کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا, فرشتوں کو انسانی شکل میں. قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے. گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا, ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے. لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, میری عزت کا خیال کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین, ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا, خاندان ہوتا, میں تم سے لڑتا. کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی, میں تم سے لڑتا. کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام. اور قرآن کہہ رہے ہیں قوم کی حالت کیا ہے, یستبشرون, خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا. آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے. اب غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا, یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, آپ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, بندوں پر مہربان بھی ہے, لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے. وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام, جس کو ہم غفور اور رحیم کہتے ہیں, جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں, اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی, تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا. وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے, بہت رحمان ہے, بہت بندوں پر شفیق ہے, ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا, اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس بولو بھائی نہیں آیا. وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ نے کہا نہیں, آنا اب نہیں بخشوں گا, اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا. اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے, یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے. اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا, تیرا سانس گھٹے گا, تیرا دم گھٹے گا, اس سے تیری موت واقع ہوگی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا, صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی, اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا. جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا, سخت لہجے میں بات نہیں کرنا. حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا, ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے
ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو کیا ماؤں کی بددعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی. مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے. نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے. یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی. اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے. فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات. دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں. ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو. تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو. وہ جواب میں کہیں گے انا کل فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے. جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے. آج اللہ کا خوف ختم، ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے، گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، زنا کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے والا ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح و شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے گا. اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں گا؟ بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو بخش دے گا. جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو، اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جاتا. باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد نچوڑتی ہے، جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے میں. بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر. شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے، جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے. بہت ہو رہا ہے گھروں میں، بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں. جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے، تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں بھائی ستاتی. ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی ہیں. ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خوف نہیں ہے، تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، انداز دیکھیں قرآن کا، بات کیا چل رہی ہے، قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا.
اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. قرآن ہولناکیہ بیان کر رہا ہے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا، یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی، ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات. اشار و تلت، اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا، عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ اب یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت، کہاں اونٹنی، کہاں پہاڑ، کہاں سورج، کہاں چاند. اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے؟ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے، پہاڑ کے ہٹنے کی بات، سمندروں کے جلنے کی بات، سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات، اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ اس کا کیا آپس میں لنک ہے؟ یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے، اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا، قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا، اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ، دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے، وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا، اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے، اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا، حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا، جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے، جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی، وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے. تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز. اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا.
تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے, وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا, اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا, اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں, اس لیے نہیں دیں کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, پڑھیں گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں, دے دیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے, لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وراثت جس کی پوری بنتی ہے, آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو. آپ کی مرضی ہے, نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا, کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی, شب برات میں ہو جائے گی بخشش, عید کے دن بخشش ہو جائے گی, رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے, اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے, تمہارے خلاف کیس چلے گا, اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, عن قریب, زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت جلدی اس کی میں اسلامی حکام کیا ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں, تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں, اس میں حکمتیں کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی, آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت, کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں, بیٹا نہیں دیا, اور بیٹا دے کے اٹھا لیا, تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا. تو عرب یہ کہا کرتے تھے, زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں. اسی دن سورج بھی گرہن ہوا, تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم, کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ, نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ, اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا, اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا, اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو, آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا, اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا, ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے, تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے, یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا, یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے, اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا, اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں, اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک
ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ
کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں. یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں. تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں. مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں. تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے. انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے. مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے، اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے. تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے. تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے. اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں. بہرحال یہ وقت جو